الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں آپ سب کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل آسان عملیات میں۔ آسان عملیات لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور فضیلت والا جمعے کا وظیفہ۔ محرم کے جمعے کا یہ وظیفہ ہے، اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب بدل دے گا، آپ کی تقدیر کو جگمگا دے گا، آپ خوش نصیب انسان بن جائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کے گھر میں رزق آئے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، اور اس وظیفے کو کرنے کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس کے کرنے سے آپ کی تمام تر حاجتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے، آپ کی تمام تر خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک پاکیزہ اور معصوم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی مدد کر کر آؤ جو مجھ سے مانگ رہا ہے اور لگاتار مانگ رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو، ہر خواہشوں کو، ہر جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے گا۔ جمعہ مبارک کا دن دعا کے قبول ہونے کا دن ہوتا ہے، اور خاص کر کے وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ ہو۔ تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن مل سکیں اور بھی وظائف سے آپ فضیلت اور برکتیں حاصل کر سکیں۔ جمعہ مبارک کا دن بہت ہی برکت اور فضیلت والا دن ہے۔ جو اس دن ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ اس دن جو درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک پڑھنے والے شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے نفع، اور جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہے۔ تو آپ بھی اس درود پاک کو ضرور پڑھیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے، تب قریبی رشتہ داروں اور فقیروں میں تقسیم کر دیے، جبکہ شام کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بچا، حالانکہ آپ اس دن خود بھی روزے سے تھیں۔ تو فاطمہ نے عرض کی اگر آپ 1 درہم بھی بچا لیتی تو اچھا ہوتا۔ تو ان کی دلجوئی کے لیے کہا کہ یاد نہیں رہا، اگر یاد رہتا تو 1 درہم میں بچا لیتی۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنا دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اس واقعے میں بیان ہے کہ ہماری بزرگ خواتین راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتی اور اپنے اخراجات کی بھی فکر نہ کرتی۔ اگرچہ اس حوالے سے ہمارا جذبہ بزرگ خواتین جیسا تو نہیں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہماری جتنی استطاعت ہے، جتنا ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، تو اسے راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو بے شمار عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما دے، جبکہ دوسرا یوں عرض کرتا ہے کہ بخل کرنے والے کو برباد کر دے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا ہے پھر بھی آپ صدقہ خیرات نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آپ کو رزق میں تنگی اور محرومی ہو سکتی ہے، رزق کی محرومی کا سبب بن سکتا ہے، تو اس لیے صدقہ خیرات کرتے رہا کریں۔ جیسا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرنے کے معاملے میں ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی ہاتھ کو روک لیا جائے گا۔
راہ خدا میں خرچ کریں، اور محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے اور جمعۃ المبارک کا پیارا دن بھی ہے، تو لہٰذا تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں جتنا ہو سکے، جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جتنی بھی آپ کی توفیق ہے، 10 روپے، 20 روپے، 100، 500، 1000 یا جتنا بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور کل کی فکر نہ کیا کریں، کیونکہ کل کا انتظام اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ تو جس نے آج عطا فرمایا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی وہ عطا فرمائے گا۔ تو آج کا وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، جو کہ صرف اور صرف 2 الفاظ کا ہے۔ جمعہ مبارک کے دن آپ نے صدقہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ آپ کو عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان 2 لفظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کر کر آؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ بہت ہی مختصر اور آسان سا عمل ہے۔ آپ نے جمعے کے دن یعنی کہ آج کے دن آپ نے 2 رکعات نماز صلاۃ و حاجات کے پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 نفل صلاۃ و حاجات کے پڑھنے ہیں۔ جو میری بہنیں ناپاکی کی حالت میں ہیں تو ان کے لیے بھی میں جو وظیفہ ہے عرض کرتی ہوں۔ جو نوافل پڑھ سکتی ہیں تو سب سے پہلے وہ صلاۃ و حاجات کے 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد 1000 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے، نہیں تو جو آپ کو اچھا لگے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر آپ درمیان میں 1000 مرتبہ پڑھنا ہے یا رافعو یا رحمانو، یا رافعو یا رحمانو، 1000 مرتبہ پڑھیں، اور پھر سجدے میں جا کر دعائیں مانگیں۔ تو جو دعا مانگیں گی اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ میری وہ بہنیں جو باری کے دنوں میں ہیں وہ کیا کریں، وہ یہ کریں کہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ یا رافعو یا رحمانو۔ اس کے بعد اب اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر تمنا حاجت کو پورا کر دے گا، آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول کر لے گا، جو آپ چاہتے ہیں ویسا ہوگا، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے پاس رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، آپ زمین سے فرش پہ عرش پہ آ جائیں گے۔ یہ تھا آج کا روحانی وظیفہ جو آسان عملیات آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جو نیو ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن، ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کا رزق اور دولت اور نعمتوں سے مالا مال کرے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے گھروں میں خوشحالی لے کر آئے، رزق کی تنگی کو دور کرے، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔